بیٹیوں کا درد مشترک ہے اور اس درد کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس درد سے آشنا ہیں۔ بلوچستان میں ایسے گھر بہت کم ہوں گے جن کے لوگ اس درد سے آشنا نہ ہوں۔ ایک شخص کی جبری گمشدگی پورے خاندان اور اس سماج کے لیے اجتماعی تکلیف کا باعث ہے۔ بلوچستان جبر و ناانصافی کے داستانوں سے بھری پڑی ہے اور جبری گمشدگیوں کی افریت نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں احتجاج و پریس کلبوں کی نظر کر دی۔ بلوچستان کے جن بچوں کو والد کی شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، ان کا بچپن والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر آواز اٹھانے میں گزر گئی۔ والدین کو بیٹے کے سہارے بننا چاہیے تھا، وہ والدین سڑکوں پر اپنا زیادہ تر وقت احتجاجوں پر اور پریس کلبوں کے سامنے گزار رہے ہیں۔ بلوچ ماؤں کی زندگیاں ایک دہائی سے جبری گمشدہ بیٹے کے لیے انتظار کی گھڑیاں کتنے گزر رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ بلوچستان نامی بڑے کینوس میں جبری گمشدگی اور اجتماعی سزا سے متاثر لوگوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس بڑے کینوس میں ہزاروں داستاں ہیں جو بلوچستان میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور وہ صرف وہ داستان آپ تک پہنچتے ہیں جو اسلام آباد اور شال آنے میں کامیاب ہوئے، وہ کہانیاں جو کیمرے کی کلک سے محفوظ ہو چکے ہیں یا کہانی کار کے قلم نے نقش کیے ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں داستان ہیں جن کو ابھی تک زبان بھی نہیں ملی۔ ہمارا درد دنیا کے ان قوموں سے مشترک ہے جو جبری گمشدگی کے افریت سے گزر رہے ہیں۔ جافنا کے تعاملوں کی انکہی داستان ہو یا ارجنٹائن کے ماؤں کا درد، بلوچوں کی طرح جابر کے خلاف جدوجہد کرنے والے قوموں کا درد مشترک ہے۔ جافنا میں ہزاروں تامل جبری گمشدگی کے شکار ہوئے اور بلوچ جہاں زندگی سے بھرپور انسانوں کی جگہ کہانیوں نے لے لی۔ علی اصغر بنگلزئی کی جبری گمشدگی کو 20 سال سے زائد عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے نواسے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن جبری گمشدگی کے درد سے آج بھی ان کا خاندان نبرد آزمایا ہے۔ سمیع بلوچ کے والد نے 11 سال اس کا انتظار اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، لیکن نصیب ہو سکا۔ ریاستی جبر جسے ہم نصیب کے پردے میں لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن ریاستی جبر پورے بلوچستان میں عیان ہے۔ ڈاکٹر اکبر مری کا بیٹا بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں کینوس پر رنگ بکھیرتا ہے۔ علی حیدر نے اپنے بچپن کے 14 سال پریس کلبوں کے سامنے احتجاج میں گزار دیے، اور اس کی چھوٹی بہن آج بھی احتجاج میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن والد کے لیے ان کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ میں اور محلب 15 سال سے اپنے والد ڈاکٹر دین جان کی ایک مسکراہٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ہماری طرح سینکڑوں بچے اب پریس کلبوں اور احتجاجوں میں جوان ہو رہے ہیں۔ سیما کی شارل جس نے آنکھ کھولتے ہی پریس کلب کے احتجاج ہی دیکھے ہیں۔ 14 سال سے جبری گمشدگی کے خلاف تحریک جاری ہے۔ میں نے اس دنیا سے روبرو ہونا اسی جدوجہد میں سیکھا۔ میری پرورش انہیں احتجاجوں میں ہوئی۔ انہی 14 سالوں میں ہم نے پاکستان میں ہر انصاف کا ہر دروازے پر دستک دی، لیکن اس میں ہمیں ہر طرف مایوسی ملی۔ پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پارٹی کے قائدین سے ہم ملے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جبری گمشدگی کے خاتمے اور ہمارے پیاروں کی بازیابی کی یقین دہانیاں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو کر نون لیگ کے اقتدار پر براجمان ہوا۔ تحریک انصاف نے انصاف کا نعرہ بلند کیا، لیکن بلوچ قوم اور جبری گمشدگی کے افراد کے خاندانوں نے پاکستان کی عدالتوں اور کمیشنوں کے ہزاروں چکر لگائے، لیکن ہمیں انصاف دینے کے بجائے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، اور عدالتوں کے احکامات پر پاکستان کے مقتدر قوتیں آگ کرنے پر 14 سالوں میں ہم نے احتجاج کے ہر وہ ذرائع استعمال کیے جس سے ہماری آواز اقتدار کے ایوانوں میں اور پاکستان کے طاقت پہ مراکز پر پہنچ سکے۔ بلوچ ماؤں کی فریادیں عرش کو ہلا رہی ہیں، لیکن مقتدر قوتیں سننے سے قاصر ہیں۔
2009 में जबरी गुमशुदा अफराद के खानदान ने इस उम्मीद पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की बुनियाद रखी कि जिसमें हम इज्तिमाई जद्दोजहद के जरिए अपने प्यारों की बाजियाबी की जंग लड़ सकें। उस दिन कोयटा में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाजी कैंप का आगाज हुआ, जो आज 5000 दिन के बाद भी जारी है। 2013 में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के लिए 2000 किलोमीटर पैदल लॉन्ग मार्च किया गया, जो कोयटा से कराची, फिर कराची से इस्लामाबाद तक। लेकिन आज की तरह 2013 में भी हमारी फरियाद सुनने के बजाय हमारे एहतजाज को ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की गई और जबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों की आवाज दबाने के लिए प्रेस क्लबों पर ताले लगाए गए। इन 14 सालों में कराची और कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाज, कोयटा रेड जोन, इस्लामाबाद डी चौक पर धरना और बलूचिस्तान के गोशे गोशे में हमने एहतजाज कर चुके हैं। लेकिन मुक्तदर कुव्वतें आज भी हमारे प्यारों की बाजियाबी के बजाय हमारे एहतजाज को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबर का तसलसल जारी रहा, जबरी गुमशुदगियां मुसलसल हो रही हैं। सियासी तहरीक से वाबस्ता अफराद के खानदान को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जा रहा है। और पहले तो सिर्फ बलोच मर्दों को जबरी गुमशुदा किया जाता था, अब तो बलोच औरतें भी जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। लेकिन जो औरतें जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के इस तहरीक में शामिल हैं, उन्हें हरासा करना, उन्हें डराने और धमकाने का अमल भी जारी है। आले से नारे लिखे गए हैं, इन पर इतनी तशद्दुद की गई कि जिस्म के सारे हड्डियां टूट चुके थे। उनकी जिस्मों पर मशीनों से ड्रिल किया गया था। तू तक की इज्तिमाई कब्रें और दश्त के बेनाम कब्रिस्तान, जिनमें वो जबरी गुमशुदा अफराद दफन हैं, जिनकी शिनाख्त आज तक नहीं मुमकिन हो पाई।